نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 22ویں تراویح میں 25واں پارہ پڑھا گیا۔ 25ویں پارے کی ابتدا سورہ حامیم السجدہ کے آخری رکوع کے درمیان سے ہوتی ہے۔ سورہ حامیم السجدہ کے بیشتر مضامین گزر چکے ہیں اس سے پہلے، تو آیت نمبر 49 اور آگے آیت نمبر 51 تک اللہ جل جلالہ نے انسان کی ایک فطرتی کمزوری جو ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ ویسے تو بہت ساری کمزوریوں کا ذکر ہے، جو اس کی اہم کمزوری ہے وہ ناشکری اور مایوسی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ انسان کی کیفیت نفس بھی عجیب ہیں کہ اگر اس کو بھلائی پہنچتی رہے تو اس سے یہ سیر نہیں ہوتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس ہو کر آس توڑ بیٹھتا ہے۔ نہ تو عیش و عشرت میں شکر اور قناعت اس کے پاس ہے، اور نہ دکھ درد میں صبر اور برداشت اس کے پاس ہے۔ اور فرمایا کہ جب اللہ انسان پر کوئی انعام کرتا ہے تو یہ سرکش بن کر اس کی یاد سے اپنی کروٹ پھیر لیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو خوب دعائیں کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اس کو خدا بھی یاد آتا ہے۔ حالانکہ اللہ جل جلالہ انسان سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ انسان ہر وقت اللہ جل جلالہ کو یاد کرے، حالات کیسے ہی ہوں، خوشی ہو غمی ہو، جیسے حالات ہوں، اللہ جل جلالہ کو یاد رکھے۔ آگے سورہ شورا شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ شورا کا مضمون جو ہے، بنیادی مضمون توحید و رسالت کا اثبات، شرک و کفر کا ابطال ہے، جیسا کہ بہت ساری صورتوں کا یہی مضمون ہے، بلکہ مکی صورتیں جتنی ہیں سب کا مضمون بنیادی یہی ہے۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جاتی ہے مختلف واقعات اور حالات بتا کر، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار تنگ کیا کرتے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے مضامین بھی اس صورت میں ہیں۔ اسی طرح اس میں قیامت کا ذکر ہے، جزا سزا کا بھی ذکر ہے، اور اس صورت کے آخر میں مسلمانوں کی صفات ذکر کی گئی ہیں۔ تو ان میں سے ایک عام صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کے معاملات آپس میں ایک دوسرے سے جو مشورہ مشاورت سے طے ہوتے ہیں۔ تو آخر میں یہ بھی فرمایا اس صورت میں کہ اللہ جل جلالہ بندوں سے جو ہم کلام ہوتے ہیں وہ روبرو ہو کر نہیں ہوتے، اس کا ذریعہ وحی ہے، اور وحی کی مختلف صورتیں بھی ذکر کی گئی ہیں اس صورت کے آخر میں۔ چنانچہ آیت نمبر 6 تا 9 فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسری اشیاء کو اپنا دوست اور محافظ اور کارساز سمجھ رکھا ہے، وہ سب اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پریشان ہوا کرتے تھے، جب کسی کو دین کی دعوت دیتے وہ نہ مانتا، ایمان قبول نہ کرتا تو آپ کو سخت دکھ ہوتا۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا آپ ان پر نگران نہیں ہیں، وما انت علیہم بوکیل، آپ ان پر کوئی نگران ذمہ دار ان کے نہیں ہیں، آپ کا کام پہنچانا تھا، آپ نے پہنچا دیا۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو تمام انسانوں کو ایمان سے بہرور فرما دے اور ایک ہی دین پر سب کو قائم فرما دے، لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے کہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے اور جسے چاہے راندہ درگاہ کر دے، وہی سب کا کارساز اور سرپرست ہے۔ سامعین محترم، اللہ جل جلالہ کی جو مرضی ہے، وہ بندے کو جو اختیار سونپا ہے، وہ اس اختیار کو اس اللہ جل جلالہ بندے کے لیے آزمائش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس اختیار سے بندہ اللہ کی مانتا ہے یا کفر و شرک اختیار کرتا ہے۔ اگر بندے کو مجبور کر دیا جائے ایمان لانے پر تو پھر اس کا اختیار نہیں رہے گا، اور اس کے لیے امتحان بھی پھر نہیں بنے گا۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ نے بندے کو جو اختیار دیا ہے، اس اختیار کا استعمال کرنے کا اس کو خوب موقع دیا ہے،
اس کو مجبور نہیں کیا اسلام اور اس پر اپنے دین کی پابندی پر۔ آگے اللہ جل جلالہ نے فرمایا آیت نمبر 30 میں، جو تم پر مصائب آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا ہی نتیجہ ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سارے قصوروں کو ویسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کی ہم پر بہت مہربانی ہے کہ اللہ بہت سارے گناہوں سے ہمیں پکڑتا نہیں ہے۔ اگر اللہ پکڑنے پر آ جائے تو دنیا میں چلتے پھرتے انسان کم ہی نظر آ جائیں۔ تو انسان کو یہ جو مصائب آتے ہیں، جیسے آج کل کے عمومی حالات ہیں، اس میں اپنے اعمال کو ذمہ دار سمجھنا چاہیے کہ ان مصائب کا، ان حالات کا ذمہ دار ہمارے اعمال ہیں۔ تو اس کی کا حل یہ ہوتا ہے پھر ان مصائب سے نکلنے کا، اللہ کی طرف رجوع اور اللہ سے توبہ، استغفار، معافی مانگیں اللہ پاک سے۔ اور آگے فرمایا بندوں کو تنبیہ کرنے کے لیے آیت نمبر 36 تا آیت نمبر 38، یہ جو ساز و سامان ہے زندگانی تم جس پر مرے مٹے جا رہے ہو، جس کے حاصل کرنے کے لیے تمہیں اتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، تو یہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے یہ محض دنیاوی زندگی کا سامان ہے، یہ آخرت کے لیے نہیں ہے۔ آخرت میں کام آنے والی صرف نیکیاں ہیں، صرف نیکیاں جو تم کرو گے تمہارے وہی کام آئیں گی۔ اور فرمایا کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ اور فرمایا ان کی خوبی یہ ہے قصوروار کو معاف کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپس کے باہمی معاملات مشاورت سے کرتے ہیں، اپنے طور پر جو ہے وہ نہیں کرتے، ان میں جو کام ہوتے ہیں ان کے وہ باہمی مشاورت سے ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ اگر آیت نمبر 48 میں اگر کوئی دین حق سے اعراض کرتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے، کسی کا کوئی نقصان نہیں کرتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف حق پہنچا دینا ہے، جو پہنچا چکا ہے۔ اب اللہ کے نبی کی ذمہ داری یہ نہیں ہے وہ جو جہنم میں جائے، جو ایمان قبول نہ کرے، اس کا بھی پوچھ گچھ اللہ کے نبی سے ہو۔ اللہ کے نبی کا کام صرف پہنچا دینا ہے، جو اچھے طریقے سے وہ پہنچا چکا، اپنی ذمہ داری کو وہ پورے طور پر نبھا چکا ہے۔ اور آگے فرمایا آیت نمبر 50 تک کہ اللہ ہی تو ہے جو کسی کو بیٹیاں دیتا ہے صرف، اور کسی کو صرف بیٹے دیتا ہے، اور کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں سے نوازتا ہے، اور کسی کو بے اولاد رکھتا ہے، کہ بلا شبہ وہ صاحب علم اور قدرت والا ہے۔ آگے سورہ زخرف شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ زخرف کے اندر اللہ جل جلالہ نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں ان کا حاصل یہ ہے، اللہ جل جلالہ نے اس صورت کا مرکزی موضوع مشرکین مکہ کی تردید بنایا ہے، جس میں ان کے اس عقیدے کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے جس کی روح سے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور وہ اپنے دین کو صحیح قرار دینے کے لیے یہ دلیل پیش کرتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی دین پر پایا ہے، ہمارے باپ دادا بتوں کے آگے جھکتے تھے، بتوں کو سجدہ کرتے تھے، تو یہی دین برحق ہے؟ کیا ہمارے باپ دادا وہ گمراہ تھے یا وہ جہالت پر تھے؟ یہ سب سے بڑی ان کی دلیل تھی۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس کا جواب ان کو آیت نمبر 27 میں دیا کہ اگر یہی بات ہے کہ تمہارے باپ داداؤں کا دین ہی حق ہے، یہ ٹھیک ہے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دے کر ان کو سمجھایا آیت نمبر 27 میں کہ اگر باپ داداؤں ہی کے پیچھے چلنا ہے تو تمہارا سب سے بڑا جو جد امجد ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اس کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ آیت نمبر 27 سے اس کا ذکر کیا گیا کہ جنہوں نے شرک سے کھلم کھلا بیزاری کا اعلان فرمایا تھا۔ اور پھر مشرکین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے اعتراضات بھی کیا کرتے تھے۔ مثلا ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی پیغمبر بھیجنا ہی تھا تو کسی دولت مند کو یا سردار کو اس مقصد کے لیے نامزد کیوں نہیں کیا؟
تو آیت نمبر 31 میں اس کا جواب دیا کہ بھی دیکھو یہ دنیاوی مال و دولت کا انسان کے تقدس اور اللہ تعالیٰ کے تقرب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبوت کے لیے اہل ہونا، اس میں مال کا کوئی دخل نہیں ہے۔ مال تو اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے، تو یہ مال کا ہونا اور دنیا کی یہ جو ساز و سامان یہ دنیا کے لیے ہوتا ہے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ مال و دولت کے ہوتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، کیونکہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اس مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس صورت کے اندر اس بات کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو معاشی وسائل اللہ پاک نے تقسیم کیے ہیں، ان کی تقسیم اپنی حکمت کے مطابق ایک خاص اندازے سے فرمائی ہے، جس کے لیے ایک مستحکم اللہ پاک نے نظام بنایا ہے۔ تو اللہ پاک نے دولت جو ہے وہ کسی کو زیادہ دی ہے، کسی کو کم دی ہے، اور دولت پھر صرف اپنوں کو نہیں دی، یعنی ایمانداروں کو کم دی ہے، اس کے مقابلے میں کافروں کو اللہ پاک نے بہت زیادہ دولت دی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بھی اختصار کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ فرعون کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہی اعتراض تھا کہ وہ دنیاوی مال و دولت کے اعتبار سے کوئی بڑی حیثیت نہیں رکھتے، اور فرعون کے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن انجام کیا ہوا؟ فرعون اپنے کفر کی وجہ سے غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آ کر رہے۔ اور اس صورت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کیا گیا ہے، چنانچہ آیت نمبر 63 سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بیچ میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اصل جو کامیابی کا دار و مدار ہے وہ کسی بھی امت کے لیے اس کے نبی کی زندگی ہوتی ہے۔ وہ اپنے نبی کی زندگی کو نمونہ بناتا ہے، جب ہی اللہ پاک اس کو کامیابیاں دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہوتا یہ آیا ہے کہ سب امتوں نے اپنے نبی کی باتوں کو چھوڑ کر فضول قسم کی بحثوں میں پڑھ کر اپنے دین اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، مختلف فرقوں میں بٹ گئے، اختلاف کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کو دنیا آخرت میں سزائیں بھی ملی ہیں۔ آگے سورہ دخان شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ دخان کے اندر اللہ جل جلالہ نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں وہ مضامین یہی توحید اور رسالت اور آخرت کے مضامین پر مشتمل ہیں، اور اس صورت کے اندر اس قحط کا بھی ذکر ہے جو مکہ مکرمہ کے کفار کو متنبہ کرنے کے لیے ان پر مسلط کیا گیا تھا۔ آیت نمبر 9 تا آیت نمبر 15 میں اسی کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی سرکشیوں سے تنگ آ کر دعا فرمائی کہ ان پر بھی 7 سال کا قحط مسلط کر دیا جائے، جیسے مصریوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں مسلط ہوا تھا۔ چنانچہ قحط پڑا جس میں مکہ والوں کو مردار اور پرانے چمڑے اور ہڈیاں تک کھانے کی نوبت آ گئی۔ غرض اہل مکہ بھوکوں مرنے لگے، اور قاعدہ یہ ہے کہ شدت بھوک اور مسلسل خشک سالی کی وجہ سے فضا میں دھواں سا نظر آتا ہے، گرد و غبار، بارش نہ ہونے کی وجہ سے گرد و غبار آسمانوں فضا میں پھیل جاتی ہے، دھواں سا نظر آتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یغش الناس ھذا عذاب علیم فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ تو یہ لوگوں کو ایک دھواں سا نظر آنے لگا۔ مشرکین تنگ آ کر ابو سفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے ہیں۔ ابو سفیان اور دوسرے کچھ لوگ تھے، انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی، آپ تو کہتے ہیں کہ میں رحمت ہوں اس زمین کے لیے، زمین پر رہنے والوں کے لیے، اور آپ کی قوم قحط سالی اور خشک سالی سے تباہ ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو رحم اور قرابت کا واسطہ دیتے ہیں، آپ اس مصیبت کے دور ہونے کی دعا کیجیے۔
اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر قحط دور ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، بارش ہوئی اور قحط دور ہو گیا، مگر مشرکین اپنے وعدہ سے مکر گئے اور ایمان نہیں لائے۔ اسی کو اللہ جل جلالہ نے فرمایا اسی صورت میں، انا لہم الذکریٰ، یہ لوگ ان باتوں سے ماننے والے کہاں ہیں؟ اس قسم کی چیزوں سے تو ہزار قسم کی تعویلیں گھڑ لیں گے۔ یہ جو چیز بالکل کھلی ہوئی آفتاب سے زیادہ روشن تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، آپ کا پیغمبر ہونا، جب اس کو انہوں نے نہ مانا تو ایسے متعصب معاندین سے ایمان کی توقع کیا کی جا سکتی ہے؟ ان سے کیا توقع ہوگی؟ تو اللہ جل جلالہ نے اس صورت کے اندر یہی کچھ بیان کیا ہے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور پھر آخرت میں جو سزا ملے گی منکرین کو، کفار کو، اللہ پاک نے اس کا بھی ذکر کیا، اور اس کے مقابلے میں مومنین کو جو بدلہ ملے گا اللہ کی طرف سے جو عطا ہوگی اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی، تفصیل سے اللہ جل جلالہ نے اس کا ذکر کیا۔ آگے سورہ جاثیہ ہے۔ سورہ جاثیہ کے اندر اللہ جل جلالہ نے بنیادی طور پر 3 باتوں پر زور دیا ہے۔ ایک یہ کہ اس کائنات میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی اتنی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ ایک انسان عقل اور سمجھداری کے ساتھ غور کرے تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس کائنات کے خالق کو اپنی خدائی کے انتظامات میں کسی شریک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر عبادت کرنا سراسر بے بنیاد بات ہے۔ دوسری بات اس صورت کے اندر یہ سمجھی گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کو شریعت کے کچھ ایسے احکامات دیے گئے ہیں جو پچھلی امتوں کو دیے ہوئے احکامات سے کسی قدر مختلف ہیں، چونکہ وہ احکامات بھی اللہ کی طرف سے تھے اور یہ احکامات بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اس لیے یہ کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مشرکین اور دوسرے خاص طور پر یہودی اور عیسائی جو تھے، وہ جب دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکامات ملے ہیں وہ ان کی شریعت سے تھوڑے مختلف ہوتے تو اس پر وہ واویلا کرتے اور شور کرتے، تو اللہ پاک نے دوسری بات یہ سمجھائی ہے۔ اور تیسری بات، اس صورت میں قیامت کے ہولناک مناظر کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 28 میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ اس قدر خوف زدہ ہوں گے کہ ڈر کے مارے گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے، ہر طرف خوف ہی خوف ہوگا، اللہ جل جلالہ کا غصہ نظر آ رہا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔